अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़रीन, हमारे दोस्त जो रोज़ शाम हमसे जुड़ते हैं तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज पर। आज फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ हमारी आज की मेहमान को लेकर। मोहतरमा रज़िया हैदर साहिबा हमारे बीच हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज इनसे बहुत ही ख़ास बातचीत के लिए हम अ, यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब ने आपका इस्तकबाल किया है रज़िया मैम तहरीक के इस पेज पे। और मैं सारे लोगों की ओर से, यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की ओर से आपका इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद हमें देखने बहुत वाले भी शुक्रिया। और मैम रज़िया हैदर साहिबा को भी। जी मैम, बहुत आपका शुक्रिया। वीडियो रुका हुआ है इस वक्त, लगता है कुछ आपका वीडियो मैम रुक गया है इस वक्त। आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन आप एक बार फिर देख लें, अब नेटवर्क चल रहा आपका है? बिल्कुल सही रहे। हाँ, अब चल रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप तहरीक बक़ाए उर्दू के इस पेज पर हमसे मुखातिब हैं और हम इस बहाने आपका इल्मी अदबी सफ़र जान सकेंगे और आपसे बातचीत के बहाने दुनिया में जो इस वक्त मौजूदा हाल है पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे जी। खास तौर पे लड़कियों की तालीम का, बच्चों की लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ आज आपसे हम जान सकेंगे। पहला सवाल मेरा है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी इब्तिदाई तालीम, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा होगा, आपने जी। कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई की, वो माहौल क्या था, अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं। आदाब अर्ज़ करती हूँ सभी सामाईन के लिए, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहरीक बक़ाए उर्दू के मुंतज़मीन का, और ख़ास तौर से इरफान आरिफ भाई का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने सवाल किया मुझसे, मैं इब्तदाई तालीम के बारे में आपसे कुछ बातें करूँ। तो देखिए, इब्तदाई तालीम तो मेरी कश्मीर में हुई है, क्योंकि मेरी पैदाइश वहाँ की नहीं है, लेकिन मैं शायद 2 महीने की रही होंगी, तो मेरे वालिद वहाँ पे जॉब करते थे, तो मैं उनके साथ वहाँ चली गई और मैंने आँखें वहीं खोली अपनी। और मतलब आप काफ़ी पढ़ाई-लिखाई। खुशनसीब रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। रही नहीं जी, हूँ, अभी भी हूँ, जी, क्योंकि अभी भी ताल्लुक़ कश्मीर जी। से बाकायदगी से एज़ इट इज़ है। क्या बात तो है, क्या बात वहाँ है, पे क्या बात वहाँ पे मेरी तालीम हुई, और मतलब मैं पली-बड़ी वहीं पे हूँ। तो कश्मीरी ज़बान भी मुझे अपनी मदर टंग ही लगती है, हालाँकि उर्दू ज़बान मेरी मादरी ज़बान है। मेरे मेरे घर में ये क्या कहते हैं, रिश्तेदार वगैरह सब, मतलब उर्दू ज़बान ही हमारा ओढ़ना बिछोना रहा है। मेरे दादा मरहूम भी शायर थे, और मेरे वालिद भी हालाँकि गवर्नमेंट जॉब करते थे, बहुत ऊँची पोस्ट पे थे, लेकिन शायरी भी करते थे। तो उर्दू से ताल्लुक़ रहा जी, है, लेकिन कश्मीरी ज़बान से भी बाकायदगी से ताल्लुक़ रहा है। इसीलिए क्योंकि जब कहीं आँख खोलते हैं तो वहाँ की ज़बान अपनी ज़बान लगने लगती है, स्कूल जाना और लोगों से मिलना-जुलना ये वो। तो कश्मीरी ज़बान से भी अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा है। तो वहाँ से मैंने कश्मीर से 11th तक पढ़ा है। एक्चुअली मेरी शादी जल्दी हुई थी, तो 10th क्लास में मेरी शादी हो गई थी। 10th शादी के बाद मैंने 11th किया, और उसके बाद में फिर जी। शादी की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ मैं निभाती रही। अ, हुँ, मतलब ये समझिए कि एक बेटा हुआ, फिर उसके बाद बेटी हुई, ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ वग़ैरह सब करके 14 साल बाद फिर मुझे फिर से ख़्याल आया कि शायद मुझे आगे पढ़ना चाहिए। तो मैं अरे एक्चुअली वाह! दिल्ली में रहे, मेरे मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे, यहाँ डीडी में इंजीनियर थे। तो मैंने उनसे फ़रमाइश की कि मुझे पढ़ना चाहती हूँ मैं यहाँ से, तो मैंने जामिया से फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। 2 बच्चों के बाद, मतलब बेटी भी मेरी जाने लगी स्कूल, तो मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की, और 12th का एग्ज़ाम दिया, क्या फिर बात बीए किया, फिर एमए किया। तो यहाँ से मतलब मेरी तालीम इस तरह से मुकम्मल हुई शादी के बाद में। है। जी। और इसमें मैं बहुत जैसे ये ज़्यादा आसान नहीं शुक्रिया। होता रज़िया मैम, ये जी, आसान बिल्कुल। नहीं होता कि आप शादी के इतने साल बाद पढ़ाई फिर से शुरू कर सकें। एक 14 सवाल साल मैं बाद। बीच में करूँगी आपसे। हाँ, 14 जी, साल बाद तो जी। आपके ये तो फिर दोबारा किताब उठाना ही अपने आप में बहुत बड़ी हैरत की बात है। तो कैसे ये पॉसिबल हुआ कि आपने दोबारा किताबें उठाई? हम तो छोड़ देते हैं तो द छोड़ ही देते हैं किताबों को। हाँ, दरअसल ये एक शौक की बात होती है।
میرے اندر کافی شوق تھا، بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے لکھنے کا بھی. اور دوسری بات یہ کہ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنے آپ کے ارد گرد کون کون ہے ان سے بہت فرق پڑتا ہے. میرے والدین چونکہ یہی میرے والد ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آ گئے تھے دلی میں، آنا جانا رہتا تھا وہاں سے. اور میرے ہسبینڈ انہوں نے اور میرے بھائی بہن وغیرہ سبھی نے مجھے اتنی حوصلہ افزائی کی کہ میں اپنی پڑھائی کو شروع کر کے اور پھر جاری رکھ پائی. حالانکہ شروعات دنوں میں مجھے لگتا تھا کہ میرے بیٹے کا نام ہے شجو، تو لوگ چڑھاتے تھے، بھائی بہن یوں ہی مذاق کرتے تھے کہ کل کو اگر فیل ہو گئی تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ رضیہ فیل ہو گئی، یہ کہیں گے 14 سال بعد پڑھ رہی ہو، یہ کہیں گے کہ شجو کی ممی فیل ہو گئی، زونی کی ممی فیل ہو گئی، تو تمہیں برا نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نہیں دیکھتے. خیر وہ اس طریقے سے میں نے پاس کیا 12 کلاس. تو پھر میرے سبھی نے حوصلہ افزائی کی تو میرے حوصلے بلند ہو گئے، تو میں نے اپنی پڑھائی کنٹینیو کر دی، تو ایم اے تک میں چلی آگے. کیا بات ہے، بہت جی بہت ہمت کی بات تھی یہ، بہت ہمت کی بات تھی. اور جی 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 بولے میم. میں دراصل یہ لکھنا پڑھنے کا کام شادی سے پہلے میں کافی مطلب کہانی، شارٹ سٹوریز اور یہ افسانے اور ہارر سٹوریز زیادہ لکھا کرتی تھی. میں یہ سب کرتی تھی کافی اس سے. لیکن شادی کے بعد یہ مطلب شادی ہوئی، پھر یہ 14 سال جو نکلے ان میں وہ سب کھو گیا. جیسے پھر جب پڑھائی کر لی اس کے بعد میں کافی دنوں کے بعد میں پھر مجھے دوبارہ سے خیال آیا کہ میں تو یہ سب کر سکتی ہوں. تو پھر میں نے دوبارہ سے اپنا وہی قلم اٹھایا اور قلم قبیلے سے جڑ گئی شاید ہمیشہ کے لیے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں جی وہ سب جو نہیں کر پائی تھی پہلے وہ میں نے سب کیا دوبارہ سے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری بھی کی، شاعری بھی کی، جی اور بہت ساری چیزیں. مطلب میں سنگنگ بھی کرتی تھی. جامعہ ریڈیو پہ میں ایز اے لائیو پرفارمر سنگر گئی تھی. تو پھر وہاں سے مجھے خود ہی لگا کہ شاید مجھے اینکرنگ بھی کرنی چاہیے. میں نے ان سے پوچھا کہ میں اس لائق ہوں کہ میں اینکرنگ کر سکتی ہوں؟ تو کہنے لگے بالکل آپ کر سکتی ہیں. دراصل جامعہ ریڈیو کی جس وقت شروعات ہوئی تھی اس وقت ایک گروپ وہاں سے نکلا تھا سروے کے لیے. تو وہ میرے گھر پہ آئے، میں نے ان سے 2-4 باتیں کی، ہائے ہیلو کی. تو انہوں نے وہ مطلب مجھ سے کہا کہ آپ کی آواز، آپ کا انداز، آپ کا تلفظ یہ بتا رہا ہے کہ آپ گا بھی سکتی ہیں اور اچھا بول بھی سکتی ہیں. تو انہوں نے مجھے جامعہ ریڈیو کے لیے وہ کر لیا، بلا لیا. تو میں نے وہاں انٹرویو وغیرہ دیا. تو جی میں نے وہاں پہ جو پروڈیوسر تھے انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھا کہ آپ گا سکتی ہیں؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا گا کے سنائیے. تو کوئی نان فلمی گیت سنائی. تو میں نے کہا میں کشمیری گیت گا سکتی ہوں. انہوں نے کہا بتائیے. تو میں نے کشمیری گیت گا کے سنایا تو انہیں بہت پسند آیا کہ لگے ارے آپ تو گا سکتی ہیں اور یہ وہ. تو خیر میں وہاں پہ سنگر بنی. پھر اس کے بعد میں کچھ مہینوں بعد پھر میں نے اینکرنگ شروع کی. اور اس کے بعد پھر میں جڑ گئی غزلوں سے. اور اس سے تو مجھے اندر ایک چیز میرے آئی کہ شاید میں شاعری کر سکتی ہوں، کیونکہ میں غزلوں کا پروگرام پیش کرتی تھی بزم غزل. اور ایک غزل پلے کر دی، اس کے بعد میں پھر اسے باقاعدہ غور سے سنا. تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا شاید یہ کچھ کر سکتی ہوں میں. تو میں نے کر کے دیکھا تو میں کر سکتی تھی. اور پھر وہ چیز تو تھے ہی، دادا ابا بھی میرے شاعر، کیا میرے بات والد بھی شاعر، میرے ماموں بھی شاعر. تو یہاں سے وہ شاعری کا سلسلہ شروع ہو گیا. کافی اس میں مطلب آل انڈیا ریڈیو کیا پہ بھی بات میں ہے. نے پروگرامس کیے اور ادھر ادھر کرتی رہی. پھر جی مشاعروں سے جڑ گئی جی وغیرہ وغیرہ. رضیہ میم آپ جی کو بہت سے لوگ اس سمے یہاں پہ دیکھ سن رہے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم پہ. جناب محمد جی اقبال صاحب ہیں، جناب رام گیری صاحب ہیں، جناب میر عابد رضوی صاحب ہیں، جناب شبیر احمد قادری صاحب ہیں، جناب نسیم احمد صاحب ہیں، جناب شابیہ فیق شاذلی ہیں ہمارے ساتھ، اور جناب محمد اسد صاحب ہیں، جناب شابر شاہ. یہ سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو اپنی تعریفوں سے، اچھے خوبصورت الفاظ سے نواز رہے ہیں. اور میں خود شکریہ، بھی بہت آپ سے شکریہ. کافی متاثر ہوں اس وقت. یہ سوچ کے یہ کچھ کمنٹس اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ بھی چاہیں تو انہیں پڑھ سکتی ہیں. اور مجھے یہ جان کے یہ سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عام طور پہ ہندوستانی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ مان کے ہم چلتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک عورت کی جو علمی جو اس کی پیاس ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی پیاس ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جانی چاہیے. اس کے آگے بڑھنے کی راہ وہیں ختم ہو جانی چاہیے. لیکن آپ جیسی
محترمہ جو ہیں وہ نظیر ہوتی ہیں ان تمام عورتوں کے لیے کہ اگر آپ چاہیں تو جب چاہیں تب آپ سیکھنے اور پڑھنے کا سفر شروع کر سکتے ہیں. ایک چیز جی میں بالکل. خود بھی ریڈیو سے ہوں. جی میں خود بھی جی ریڈیو سے ہوں تو آپ بھی ریڈیو سے ہیں یہ جاننا مجھے جی میرے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے 14 سال بعد کتاب اٹھائی پھر پڑھائی شروع کی پھر آپ نے شعر و شاعری میں بھی آپ ایک چیز کو لے کے آگے بڑھی. ریڈیو پہ کام کرنے کا آپ کا تجربہ کیا رہا اور کیسا رہا؟ میں بھی پہلی بار گئی تھی ریڈیو پہ اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. میں تو ریڈیو کشمیر سری نگر کے پروگرام سنا کرتی تھی کہ وہاں پہ انٹرویو جی وغیرہ چلتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. لیکن میں نے کبھی یہ خواب و خیالوں میں میرے نہیں تھا یہ کہ میں بھی کبھی ریڈیو پہ کام کروں گی یا میں بھی کسی کے انٹرویو لیا کروں گی یا نیو کمرس کو میں اس طریقے سے ٹرین کیا کروں گی یا ان کو اسکرپٹ لکھ کے دوں گی کہ آپ کو یہ بولنا ہے مجھے یہ بولنا وغیرہ وغیرہ بہت کچھ. تو بہت اچھا تجربہ رہا. اور جو جی ساتھ میں کلیگس تھے میرے وہاں پہ جیسے پروڈکشن اسسٹنٹ وغیرہ اور پروڈیوسر وغیرہ جو بھی وہاں پہ ملے ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے وہ کیا مجھے کوآپریٹ کیا. تو مطلب وہاں پہ گانے کا بھی جو ایک اندر ایک حسرت تھی گانے کی وہ بھی پوری ہوئی. ایک دو ٹریکس بھی میں نے بنا کے دیے ان کو تو ان لوگوں نے کافی سراہا مجھے. مطلب جو چیز نہیں آتی تھی وہ بھی باقاعدگی سے سکھائی اور پھر ان کی طرح سے میں بھی لوگوں کو بتانے لگی. کمیونٹی کا ریڈیو تھا تو اس میں بولنا لوگوں سے ایسے لگتا تھا سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. بہت اچھا لگتا تھا. ہوں برسات کے موسم میں اس کے اکارڈنگ باتیں, عید آ رہی ہے تو اس کے اکارڈنگ باتیں, رمضان آ رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ باتیں, اور پھر محرم کے دنوں میں ہم 10 دن تک لگاتار ہم وہ کرتے تھے وہاں پہ. ہاں مطلب شروعات جو پروگرام کی کرتے میوزک سے نہیں کرتے تھے, نوحہ خانی سے کرتے تھے ہم اس طریقے سے. مطلب بہت اچھا تجربہ رہا مجھے بہت اچھا لگا. آج بھی جامعہ ریڈیو میرے لیے وہ ایک ان کا جامعہ ترانہ ہے نا کہ دیار شوق میرا شہر آرزو میرا. تو میرا دیار شوق شہر آرزو میرا جامعہ ریڈیو کیونکہ میں وہیں سے آگے نکلی. شاعری بھی میں نے وہاں کیا سے بات شروع ہے. کی اور بہت سارا کچھ مجھے وہاں سے ملا. اور وہاں کے لوگ جو جتنے بھی تھے آج بھی وہاں پہ موجود ہیں. بہت ہی خلوص اور بہت ہمدردی بہت محبت ان لوگوں نے مجھے دی جو آج بھی میرے ساتھ ہے اور میرے حوصلوں کو بلند رکھتی ہے. جی اور مجھے یہ سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں خود ریڈیو سے ہوں تو میں آپ کی بات سے کافی خود کو کنیکٹ کر پاتی ہوں کہ آپ کا ریڈیو چھوٹ بھی جائے لیکن وہ اسٹوڈیو جو ہوتا ہے, وہ جو مائکرو فون ہوتا ہے, وہ جو کنسول ہوتا ہے, اس کی جو خوبصورتی اور پیار, اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے ایک اناؤنسر کبھی بھی دور نہیں ہو پاتا. ہم بالکل. کہیں بھی بیٹھے ہوں وہ ہمارا ایک پہلا عشق جیسا ہوتا ہے. ریڈیو میں اگر آپ جی نے کام بالکل کیا ہے اناؤنسر کے بالکل طور بالکل. پہ وہ اسٹوڈیو ہمیں یاد آتا ہے. ہر بارش میں ہر موسم میں وہ اسٹوڈیو یاد جی آتا ہے ہم کو. اس کے آگے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں رضیہ میم کہ آپ جی نے شاعری میں خود کو, اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب آپ غزلیں براڈ کاسٹ کرنے کے وقت سنتی تھیں تو اس میں آپ اور بھی ڈوبتی جاتی تھیں. آپ کے خود کا جو سلسلہ شروع ہوا لکھنے کا, خاص طور جی پہ شعر و شاعری غزلیں, وہ کیسے شروع ہوا اور اس میں آپ نے کیا کیا لکھا اور کن کن جگہ پہ آپ نے کوئی استاد آپ کے رہے, آپ نے اصلاح کی, آپ نے جو غزل لکھنے کے آداب ہوتے ہیں وہ کہاں سے جی سیکھے, کیسے وہ تربیت آپ نے لی, اس بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں. دیکھیے پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گی کہ غزلوں کی لکھنے کی جو مطلب جسے کہتے ہیں نا الف بے سے شروعات ہوتی ہے, وہ شروعات تو میں جامعہ ریڈیو پہ بیٹھ کے کی. میرے وہاں پہ پروڈکشن اسسٹنٹ تھے ہمایوں حسان عرض, تو میں نے تھوڑا بہت لکھا. وہ بھی شاعری کرتے تھے تو میں نے تھوڑا بہت لکھا تو میں نے ان کو سنایا دکھایا تو کہنے لگے ارے یہ تو بہت اچھا ہے باجی, آپ کریے, آپ کنٹینیو کیجیے اس کو. تو پھر چھوڑ دیا. پھر بیچ میں سوچا کہ چلیے کوئی بات نہیں, جو بھی کوئی ملتا گیا میں اس کو دکھاتی گئی کہ دیکھیے میں یہ لکھ رہی ہوں, میں یہ لکھ رہی ہوں, اس طریقے سے. اور آہستہ آہستہ جی کرتے کچھ پھر فیس بک کے شعراء کرام اور کچھ مطالعہ تھوڑا بہت چلتا ہی رہتا ہے گھر میں. اور پھر گھر کا ماحول ایسا, میں نے بتایا آپ کو میرے دو بھائی ہیں وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں, اور شعر و شاعری کا ماحول جیسے رہتا ہے. مطلب ادبی زندگی سے ادبی اس سے خانوادے سے میرا تعلق ہے تو گھروں میں رہتا ہے یہ سارا ماحول. مطلب اگر کسی کو کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو وہ دوسرا بتا دے گا, اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھ لو, یہ سب چیزیں. اور پھر کچھ میرے استاد بھی باقاعدگی سے استاد تو نہیں رہے لیکن مجھے کافی کچھ سکھایا. کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی سے بڑی محبت سے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی. اور مطلب آگے جسے آگے بڑھنے کی کہتے ہیں وہ صلاح کہتے ہیں جسے, یا یہ سمجھیے کہ حوصلہ
آگے بڑھنے کا کہتے ہیں وہ مجھے دیا کافی لوگوں نے، ان کی میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں ساری زندگی ان کی شکر گزار رہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں تک سمجھا. بس یہ سمجھیے کہ الف بے تے سے ڈائریکٹ میں وہاں پہنچ گئی، بڑی اے تک پہنچ گئی. مجھے اردو میں کہتے ہیں نا بڑی اے تک اینڈ ہو جاتا ہے، تو میں وہاں تک پہنچ گئی. لیکن چونکہ شاعر ہو یا ادیب کوئی بھی ہو یا افسانہ نگار ہو، ہر ایک کوئی آخری جی وقت تک ایک طالب علم ہی ہوتا ہے. اسے سیکھنا پڑتا ہے، اسے دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم سے بڑھ کر ضرور کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں. بالکل. جو بڑے بڑے شعراء جی کرام ہیں، بہت بڑی بڑی شاعرات ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہی کہنا ہے اور میرا بھی یہی کہنا ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں ہوں، مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. چاہے میری عمر کہیں سے کہیں پہنچ جائے، لیکن پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا جو اندر ایک جذبہ ہے وہ میرے اندر بالکل قائم ہے، بالکل. اور وہ انشاءاللہ تعالی رہے گا، اور میں رکھنا چاہتی ہوں اس جذبے کو، جی بالکل. قائم وہ کہتے رکھنا ہیں نا چاہتی ہوں. ایج از جسٹ اے نمبر. آپ اگر دل سے خود کو اسٹوڈینٹ سمجھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش میں لگے ہیں تو جی آپ کے اوپر مہربانی بھی ہوتی ہے اوپر والوں کی، اور جی جی آپ کو استاد بھی ملتے ہیں، ان کا بھی آپ کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے آپ کی. جی. بے وہ شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ آرزو کی منزل تک راستے سب جاتے ہیں. آپ نے کسی کی بالکل. تمنا کی، خواہش کی، اللہ تعالیٰ راستے خود کھول دیتا ہے کہ ہم آگے کہاں کو چلنا ہے، تو وہ اس جگہ پہنچ کے اگلا راستہ دکھ جاتا ہے ہمیں کہ ہمیں وہاں پہنچنا جی ہے. بالکل اور پھر بالکل بالکل. دعائیں، اور اپنے بزرگوں کی دعائیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ نیک خواہشات جنہیں کہتے ہیں، جو میرے ساتھ رہی ہیں ہمیشہ سے. میرے والدین کی، میری امی ماشاءاللہ ابھی بھی مجھے سراہتی رہتی ہیں اور بہت زیادہ میرا حوصلہ بلند رکھتی ہیں. میرے بھائی بہن ہیں میرے ساتھ میں رہتے ہیں، یہیں اسی علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی. تو اور اب تو سب سے بڑی چیز یہ کہ میرے بچے ہیں میرے ساتھ میں، اور میرے بچے میرے ساتھ میں بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ مطلب جو چیز نہیں بھی مجھے آتی ہے تو وہ سکھا کے دیتے ہیں مجھے کہ ممی آپ یہ کر جی لیجیے، آپ یہ کر لیجیے، آپ وہاں چلی جائیے، آپ ایسے کیوں نہیں کر رہی ہیں. تو کافی جی مطلب مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے. اور یہ سمجھیے کہ باہر کی ایک دنیا فیس بک کے ذریعے سے دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ جو ہمارا ایک قلم قبیلہ ہے، جس طریقے سے یہ عرفان بھائی نے یہ تحریک بقائے اردو چلائی ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی تحریک اگر چلتی رہے تو شاید یہ سب میرے لیے کیا باقی سب کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی. اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کی پوری ٹیم کو، تحریک بقائے اردو کو، کہ اتنا اچھا پروگرام آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں کہ قابل ستائش ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب رکھے اس پروگرام کو ہمیشہ، اور یہ دین دگنی رات چگنی ترقی کرے. بہت زیادہ مطلب اس پروگرام کی تعریفیں میں نے بہت زیادہ سنی. آج مجھے یہاں آ کے محسوس بھی ہو رہا ہے کہ واقعی اس اردو کی بقا کے لیے کوئی پروگرام اس طریقے کے اگر کوئی اپنی طرف سے شروعات کرے تو یہ واقعی قابل ستائش ہے. اور میں سبھی پوری ٹیم کو پھر سے مبارکباد دینا چاہوں گی کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور آپ اسے چلاتے رہیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ترقی بھی کرے گا، آگے اور بھی چلے گا. یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہے اور یہ ابھی سب چیزیں بند ہیں اور یہ سب چیزیں، لیکن میری اس سے درخواست ہے اس ٹیم سے پوری سے کہ یہ آگے بھی آپ ہمیشہ جاری رکھیے اس پروگرام کو. جی اسی بالکل طریقے کے پروگرام انشاءاللہ. اور آپ بھی بنائیے آپ، بہت اچھا لگا. جی آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا کیونکہ تحریک تو قافلے میں کارواں میں ہوتی ہے ایک ساتھ مل کر. جی شروعات کوئی ایک کر سکتا ہے لیکن پھر تو ایک کارواں چاہیے ہوتا ہے. جی جی آپ سب بالکل. اس کارواں میں ہمارے ساتھ ہیں اور سبھی کارواں کے میر ہیں، کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہے، سب ایک جی سے بڑھ کر ایک ہیں. تحریک بقائے اردو نے آپ کو بھی کہا ہے مبارک. اس کے علاوہ جناب شکریہ. عبد القبیر صاحب، جناب پھول خان صاحب، محترمہ طلعت سروحہ صاحبہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، خوش آمدید کہہ رہی ہیں. جناب ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں. اور شابیہ شاذلی صاحبہ، میں کبھی کبھی جب میری تعریف ہوتی ہے یا میرے لیے کوئی اچھے الفاظ آتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ یہ وہی رحمت ہے اوپر والے کی کہ اچھے کام میں بیٹھو تو کچھ جی تبرک مل جاتا ہے اپنے حق کا بھی. بالکل. تو جو جی الفاظ میرے لیے آتے ہیں میں اس کو ایسے ہی لیتی ہوں کہ مجھے بھی اچھی سنگت کا اثر، ساتھ بیٹھنے سے سیپ میں پڑے تو بوند بھی موتی ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ وہی بات ہو جاتی ہے کہ جب آپ جیسے لوگ بغل میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا میں نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے. لوگوں آپ کا کو دیکھنے لگتی ہوں. آپ کی آواز وہ میں کہنا چاہوں گی کہ ریڈیو اینکرز کی آواز ایک الگ پہچان ہوتی ہے. تو آپ کی آواز جی میں وہ بالکل. کھنک، وہ تازگی ہے جو نظر آ رہی ہے، اور اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے، بہت اچھا لگ رہا ہے.
تو یہ پروگرام تحریک بقائے اردو میں کافی دن سے دیکھ رہی تھی اور مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا. میں جی نے مبارکبادیں بھی دی تھی اس پروگرام کے لیے, لیکن آج جی کے لیے مجھے مدعو کرنے کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, خاص طور سے عرفان جی بھائی کا. وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں. تو جی طلعت میم آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی تعریف سے ہم کچھ اور کھل گئے ہیں اور کچھ چمک گئے ہیں آپ کو سن نہیں, کر, آپ آپ کو ڈر پڑھ گئی کر. رہیے آپ. جناب جی جناب رحمت اللہ سید صاحب بھی جڑے ہیں ہم سے, بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا اگلا سوال آپ سے ہے رضیہ میم جی کہ آپ جیسے ہم لوگ کا جو آج کا موضوع ہے, جو آج کا ٹاپک ہے, وہ ہے بچوں کے لٹریچر کو لے کے. جی اور یہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ نے بالخصوص اس کے لیے کوئی الگ سے کام نہیں کیا ہے, لیکن ایک شاعرہ ہونے کے ناطے, ایک افسانہ نگار ہونے کے ناطے, ایک ریڈیو پہ کمیونٹی ریڈیو پہ ناظم ہونے کے ناطے آپ نے کہیں نہ کہیں اس بات کو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم کسی سے ادب کی بات کرتے ہیں یا جی ادب اور تہذیب کی توقع رکھتے ہیں, تو ہم جانتے ہیں کہ وہ جو بیج ہوتا ہے بہت بچپن میں ڈالا جاتا ہے. آپ جی کسی کو بڑے ہونے کے بعد, کسی پیڑ کو بڑے ہونے کے بعد اس کا پھل دینا یا اس کی جو نسل ہے وہ بدل نہیں سکتے کسی پیڑ کی. جب آپ جی بیج ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت ہی آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو پھل کیسا چاہیے. یعنی نیم کا پیڑ لگا کے آپ آم کھانے کی امید نہیں رکھ سکتے. تو بچوں کو بھی جس ادب کی ہم امید بڑوں سے کرتے ہیں, اس کی شروعات بچپن سے ہی ہونی چاہیے. تو جی ایک افسانہ نگار ہونے کے ناطے, ایک ایجوکیشنسٹ میوٹ اگر کر دو. آپ کو میں کہہ دوں, کیونکہ آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے اور لوگوں کے جی لیے آگے لائی ہیں آپ, بچوں کے لٹریچر کو لے کے آپ کا کیا ماننا ہے, اور آپ کے حساب سے اردو میں, اس زبان میں, اس ادب تہذیب میں بچوں کے لیے کتنا کچھ ابھی اویلیبل ہے ادب کے طور پہ, کتابوں کے طور پہ؟ دیکھیے, بچوں کے ادب کے بارے میں اگر میں کہوں تو بچوں کے ادب کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اپنی جی ماں کی گود سے ہی ہو جاتی ہے. جس وقت مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہاں ہیں, انہیں بہلاتی ہیں, کھانا کھلاتی ہیں, نہلاتی ہیں, ان کے کپڑے بدلتی ہیں, یا انہیں صبح کو اٹھاتی ہیں, تو اس وقت وہ کچھ نہ کچھ لوری گنگناتی ہیں, کچھ باتیں کرتی ہیں, کچھ انہیں سناتی ہیں, وہ ایسا کچھ کہ جو انہیں اچھا لگے, کیا جو بات ہے. اس عمر کے بچوں کو اچھا واہ, لگے, تو صحیح وہ بات ماں ہے. کی گود سے وہ چیز کو سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دراصل بچوں کا ادب وہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر مائیں ان کو کھانا کھلاتے وقت وہ سکھاتی ہیں کہ اس طریقے سے چمچ پکڑنی ہے آپ کو, یا اس طریقے سے دودھ پینا ہے تو منہ اس طرح صاف کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ زبان کی تلفظ کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب جو سکھائی جاتی ہے وہ ایکچولی ادب ہوتا ہے. خالی بولنے کا, لکھنے کا ادب نہیں ہوتا ہے, باقی جی سب چیزیں بھی اس ادب سے جڑ جاتی ایک ہیں. دم تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں ایک کا دم ادب ایک ماؤں دم سے شروع ہوتا ہے, اور ماؤں کے بعد میں پھر وہ ٹیچرز کے پاس چلا جاتا ہے. مطلب گھر کا جو ادب ہے وہ ٹیچرز صحیح کے پاس بات چلا جاتا ہے, اور پھر آگے کی ذمہ داریاں وہ ٹیچرز نبھانا شروع کرتے ہیں, اور اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں گھر والے. تو دراصل جی جو جی بچوں کا ادب ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. لیکن چونکہ اسکول جانا بھی ضروری ہے, اسکول میں ٹیچرز ہیں, تو اسکول میں جو درسی کتابیں ہیں بچوں کی, ان میں وہ جو ادب ہے اس کو اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے, اس طریقے سے ان بچوں کی درسی کتابوں میں ادب آنا چاہیے ان کی عمر کے حساب سے. جیسے اب بچہ پڑھنا سیکھ گیا ہے, سمجھیے فرسٹ میں بچہ آ گیا ہے, تو بچہ فرسٹ میں جس وقت ہے اس وقت بچے کو کس طریقے کا ادب چاہیے, کس طریقے سے وہ بولے گا, وہ کون سی نظم اس وقت سنے گا, یا اس کو اس وقت اس عمر کے بچے کو کون سی نظم پسند آئے گی, یا وہ اس نظم کو کس طریقے سے انجوائے کر پائے گا, مطلب مزے لے پائے گا کہ بالکل میں بالکل یہ چیز سن رہا ہوں. تو ادب کو اس طریقے سے ادب کو ہونا چاہیے بچوں کے لیے. یہ ہوا کرتا تھا, ایسی بات نہیں کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, یہ تھا, یہ ہمارے زمانے میں بھی تھا. ہم نے اپنی درسی کتابوں میں بہت ساری کہانیاں پڑھی. ڈاکٹر ذاکر حسین کی کہانی تھی پوری جو کڑھائی سے نکل بھاگی, اس طریقے کی کہانیاں. اور یہ موٹر سائیکل, اور یہ گائے کے اوپر ایک کہانی تھی, وغیرہ وغیرہ, یہ نظمیں تھی اور کہانیاں بھی تھی. منشی پریم چند کی کہانی بچوں کے لیے. اور عیدگاہ. نظموں ہاں کے لیے تو خاص طور سے میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے لیے کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے بچوں کے لیے, بچوں کے ادب پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے, بہت سارا لکھا ہے, مطلب بچوں جی کے ادب پہ. یہ لب پہ آتی ہے دعا, یہ تو ہے ہی خیر بہت فیمس, اس کے علاوہ بھی اور ان کی بہت ساری نظمیں ہیں. تو بچوں کا ادب اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو اس پڑھنا سیکھے, لکھنا سیکھے, ماں کے ادب سے ہٹ کے جو اسکول میں ادب شروع ہوتا ہے, تو اس میں وہ ادب ان کا اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ پڑھیں اور اس سے کچھ سیکھیں,
اس عمر کے بچوں تک وہ ادب کہاں تک پہنچ رہا ہے، ان کے دماغ میں کہاں تک وہ جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، وہ ادب اس طریقے سے ہونا چاہیے. اور یہ ایسا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. میں مانوں گی، میں کہنا چاہوں گی اس چیز جی کو، کیونکہ جو ہمارے ادیب ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہیں، شاعر لوگ ہیں، شاعرات ہیں، اور جو ادیب ہیں، اس طرح کے بچوں کے ادب پہ کم کام کرتے ہیں. اسٹوری رائٹرز ہیں، کم کام کرتے ہیں. بلکہ میں کہوں گی کہ شاعر لوگ تو بلکہ اتنا سب کر رہے ہیں کہ وہ بڑوں کے اس میں ہی تھوڑا بہت ادھر سے ادھر رد و بدل کر کے اور بچوں کے لیے نظمیں اور غزلیں کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ بچوں کے لیے خاص ان کی کمی کو پورا نہیں کر پاتا. بچوں کے لیے خاص طور سے ادب کا یہ سلسلہ بالکل باقاعدگی سے جاری ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو شروعات ہونی چاہیے اس کی ہر جگہ پہ، بالکل بالکل. ہر اسکول میں، ہر جگہ پہ، ہر ایسے تربیتی کمپلیکس میں جہاں پہ یہ چیز پڑھائی جا سکے. ایکسٹرا اب جیسے بچوں کی میں کہنا چاہوں گی کہ اردو کی بات ہے، تو میرے بچوں نے اسکول میں واقعی اردو نہیں پڑھی، لیکن گھر میں چونکہ قرآن شریف پڑھا انہوں نے، اس کے بعد میں اردو پڑھنا ان کے لیے آسان بات ہو گئی اور انہوں نے اردو پڑھ لی. تو ادب سے جو میرا ادب انہیں سکھایا ہوا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن باقی کا ادب بھی سیکھا. انہوں نے جو اسکول سے سیکھا وہ بھی اردو میں نے سکھایا. دراصل اردو کو بچا کے رکھنے کے لیے محنت تو بہت ضروری ہے کرنا، مجھے نہیں، سب کے لیے، بالکل سبھی کے لیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے رضیہ میم. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ ادب و تہذیب سیکھنے کا سلسلہ ماں کی گود سے ہی شروع ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے ہماری پہلی زبان مادری زبان کہی جاتی ہے، جی کہ ہم جو ماں سے سنتے ہیں دراصل وہی ہماری پہلی زبان ہو جاتی ہے، جی اور اس زبان میں ہی ہم سب سے بہتر کر پاتے ہیں، سن پاتے ہیں، لکھ پاتے ہیں، بتا پاتے ہیں. بعد جی میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ تو ہم سیکھتے ہیں، وہ ہماری تعلیم ہے، وہ ہمارے استاد ہم کو سکھاتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بچپن میں جو کتابیں کہانیاں جو ہم پڑھتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک میں، اپنے سلیبس میں، یہ ہم سب کا اپنا تجربہ ہے کہ جو کچھ بچپن میں پڑھا تھا وہ آج تک یاد رہتا ہے، بھلے جی وہ کوئی بالکل. کویتا ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی قصہ ہو. جی اس لیے بالکل. ضروری ہے کہ بچوں کو وہ چیز پڑھائی جائے جو ان کو تعاون یاد رہنے والی ہے، تو وہ جی اچھی چیز ہو، تہذیب کی، ادب کی چیز ہو، دنیا اور انسانیت کے حق کی چیز ہو، اس کے بھلے کے بالکل. لیے ہو وہ کام. آپ نے بھی کچھ افسانے یا کچھ لکھا ہے بچوں کی کو نظر میں رکھ کر؟ بچوں کو نظر میں رکھ کر میں نے وہی میں نے بتایا نا، شادی سے پہلے میں نے بچوں کے لیے شارٹ سٹوریز لکھی تھی. کچھ تھی یہ چالاک لومڑی اور معصوم چڑیا اور یوسف کی عقل مندی، اور تھی بہت ساری، لیکن وہ میں نے بتایا نا وہ سب ادھر ادھر ہوگی. تو تب سے میں نے بچوں کے لیے تو کچھ نہیں لکھا، لیکن غزلیں اور نظمیں جو ہیں میری، ان کے لیے میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں کے ادب پہ کام باقاعدگی سے کام کروں گی، مطلب لکھوں گی بچوں کے لیے. مجھے خود کمی محسوس ہوتی ہے اس چیز کی جی، کہ یہ ہونا چاہیے. کچھ اچھے نغمے علامہ اقبال نے جیسے لکھے، یا کچھ اور جی جی سندر نغمے آپ کی قلم سے آئے، اس کا ہم انتظار ضرور کر رہے ہیں. انشاءاللہ فی انشاءاللہ. الحال آپ سے فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں، آپ کی غزلوں کی فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں، تو میں جی چاہوں گی کہ کچھ غزلیں آپ کی سریلی میٹھی شیریں آواز میں ہم لوگ سنیں، آپ میں کی اپنی دیکھیے، غزلیں. میں تحت میں پڑھتی ہوں، میں بالکل میم ترنم سے نہیں پڑھتی. آپ کا نیٹ ورک تھوڑا سا ڈسٹرب ہے شاید، کیونکہ آواز اور ویڈیو اور آڈیو بیچ میں مجھے ڈسٹرب دکھ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ناظرین کو کیسا دکھ رہا ہے، مگر بیچ میں میرے پاس کچھ ڈسٹربینس آ رہی ہے، ویڈیو اٹک جا رہا ہے بیچ میں. اگر آپ چاہیں تو ہاں ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے. ہاں ابھی تو ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے، بیچ میں ویڈیو رک جا رہا ہے. ہاں جی بولیے آپ. جی ایک منٹ میں حاضر کرتی ہوں. جی یہ ایک غزل، تازہ غزل ہے، غیر مطبوع غزل ہے، میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. خوشبو کے جی جزیروں کو سجاتا نہیں کوئی، خوشبو کی جزیروں کو سجاتا نہیں کوئی، خوابوں کے دریچوں سے بلاتا نہیں کوئی. یہ مطلب پیش کیا میں نے کیا کہ بات خوشبو کے جزیروں کو سجاتا نہیں کوئی، خوابوں کے دریچوں سے بلاتا نہیں کوئی، ہر لفظ اس کا دل پہ میرے نقش ہو گیا،
ہر لفظ اس کا دل پہ میرے نقش ہو گیا، یہ بات اس کو ہوں، جا کے بتاتا نہیں کوئی۔ بتاتا نہیں کوئی، واہ واہ۔ جی، ہر لفظ اس کا دل پہ میرے نقش ہو گیا، یہ بات اس کو جا کے بتاتا نہیں کوئی۔ اور شعر دیکھے گا کہ جو اہل وفا خود کو سمجھتے ہیں انہیں آج، جو اہل وفا جی خود کو سمجھتے ہیں انہیں آج، مفہوم وفا کیا ہے بتاتا نہیں کوئی۔ جی مفہوم وفا کیا ہے بتاتا نہیں کوئی، بس جی اس بس ایک چراغ آس کا روشن ہے دل کے پاس، ہوں، بس اس ایک چراغ آس کا روشن ہے دل کے پاس، یہ سچ ہے مجھ کو راہ دکھاتا نہیں کوئی۔ بس کیا ایک بات ہے۔ چراغ آس کا روشن ہے دل کے پاس، یہ سچ ہے مجھ کو راہ دکھاتا نہیں کوئی۔ اور اس غزل کا مقطع ہے کہ رضیہ کو بھی رکھتا ہے کوئی یاد ہمیشہ، رضیہ ہوں، کو بھی رکھتا ہے کوئی یاد ہمیشہ، ایسی بھی ہمیشہ، تو اب بات سناتا نہیں کوئی، ایسی بھی تو اب جی بات سناتا کیا بات، نہیں کوئی۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جی، جی یہ تو ہو گئی ایک غزل، اور اب آپ۔ کلپنا مشرا جی نے بہت ڈرانے والا کمنٹ کیا ہے جو میں ڈر گئی ہوں کہ ویڈیو جی میرا اٹک رہا ہے۔ کلپنا، میری تو مجھے لگتا ہے کہ میرا نیٹ ورک مجھے صحیح دکھا رہا ہے، اب اللہ ہی مالک ہے کہ سامنے کیا دکھ رہا ہے۔ بہرحال اگر میرا اٹک رہا ہے اور رضیہ میم کا صحیح ہے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا صحیح ہونا ضروری ہے، میرا اٹکے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ رضیہ میم، آپ کی آواز ریڈیو والی آواز ہے، آپ ریڈیو کی اینکر رہی ہیں، آپ نے غزلیں گائی بھی ہیں، آپ گاتی بھی ہیں، کشمیری گانے آپ نے گائے ہیں، ہم آپ سے ایک گانا بھی ضرور سننا چاہیں گے۔ ارے اب تو میں نے چھوڑ دیا، کافی دن ہو گئے، اب تو میں نہیں گاتی ہوں، بہت ٹائم ہوا مجھے گائے ہوئے، میں نہیں گاتی ہوں جو اب۔ 14 سال بعد پڑھائی شروع کر سکتا ہے وہ تو گانا کبھی بھی شروع کر سکتا ہے۔ آپ کی غزلیں اگر ترنم میں، آپ کی خود کی غزلیں اگر ترنم میں آپ گانا چاہیں، یا کشمیری کوئی آپ نظم یا کویتا سنانا چاہیں ترنم میں، کشمیری آپ کی پسند ذات، کی ہو، اگر آپ کی نہ ہو تو بھی چلے گی، آپ کی پسند کی ہو اگر کوئی۔ دیکھیے میں تو وہی حبہ کشمیری سننے خاتون کے کا میرا بھی کلام، من کر رہا ہے۔ میں تو وہی حبہ خاتون کے کلام گانے والی ہوں، ہمیشہ آہا، سے کیا جو میں نے بات ہے، سنا وہاں کیا پہ۔ اور بات ہے، واہ واہ، میں یہ بتانا بھول گئی آپ کو کہ میں حبہ خاتون کے اوپر بھی کام کر رہی ہوں، آج کل میں نے شروعات کی ہے، میں ان کی کیا بات شخصیت ہے۔ سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور حبہ میں چاہتی خاتون ہوں کہ میری بہت دل کے قریب شخصیت ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں جی بہت کچھ میں جانتی نہیں ہوں، لیکن جتنا بھی جانتی ہوں میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، تو حبہ خاتون کا کچھ سنا دیجیے نا۔ میری محبت کی تو انتہا یہ ہے کہ میری بیٹی ہوئی تو میں نے اس کا نام زونی رکھا۔ او ہو، ارے جی واہ۔ بالکل، میری جی بیٹی کا جی نام جی زونی ہے اس لیے کیونکہ حبہ خاتون کی یاد میں مجھے حبہ خاتون بہت جی، زیادہ۔ دیکھیے تو میں حقیقت بتا دی، میں نے گانے کا سلسلہ بہت دن پہلے سے چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی وہی ایک پرانا ایک گیت ہے حبہ خاتون کا، شاید گا نہیں پاؤں گی، میں کوشش کر رہی ہوں۔ جی جی جی، کتو چھک نند بانے ولو معشوق میانے، کتو چھک نند بانے ولو معشوق میانے، شراب کی پیال بریو گلابن مال کریو، شراب کی پیال بریو گلابن مال کریو، پگایا کل مریو ولو معشوق میانے، کتو چھک نند بانے ولو معشوق میانے۔ بہت کیا شکریہ۔ بات ہے، میرا تو دن بیتتے بیتتے ڈھلتے ڈھلتے، شام ڈھلتے ڈھلتے میرا دن بنا دیا آپ نے۔ اس کا میننگ بہت بتائیے شکریہ۔ گا جو آپ نے گایا۔ جی، اب میننگ تو اس کے، اچھا چلیے آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میننگ تو آنے ہی چاہیے، اس کے کیوں نہیں آنے چاہیے؟ نہیں اس کے مجھے، میننگ ہاں مجھے اپنے نہیں، محبوب پہ، جی اپنے محبوب کی فراق میں یہ گا رہی ہیں کہ میرے محبوب کہاں ہو تم، میں میرے معشوق میرے محبوب میرے پاس آ جو، مطلب اسی کا وہ ہے وہ۔ اب میں آپ کو کیا اس کے پورے ترجمہ کر کے اور بتاؤں؟ یہ کشمیری میں ہے، یہ جی کشمیری میں ہے، ہے نا؟ حبہ خاتون ہاں کا کلام ہے۔ جی، تو کشمیری کا
अफ़सोस कि मुझे मीनिंग सुनकर शायद समझ में तुरंत नहीं आएगा, मैं पूछती ही हूँ इस तरह, लेकिन बिना मीनिंग जाने भी जो अल्फाज का जादू और आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतना अच्छा तो आप गाती हैं। आप शुरू कर दीजिए फिर से रियाज़ करना और नहीं, फिर अब से हो नहीं गाना शुरू पाएगा कर एक्चुअली। दीजिए। देखिए क्यों नहीं हो सारी पाएगा? ये हो ही नहीं सकता। आपने इसके 14 लिए साल बाद पढ़ाई शुरू की है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये हो हाँ जाएगा दरअसल और आपकी आवाज़ में अब भी वो जादू है। आपकी आवाज़ माशाल्लाह अभी भी उतनी ही सुंदर है। नहीं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। मैं गाया करती थी, मैं मतलब गजलें जब मैं पेश करती थी तो उसको पहले खुद गुनगुना दिया करती थी रेडियो पे भी, और मेरी फरमाइशें आती थी। जी, हम रेडियो पे जो काम करते थे एंकरिंग, हमारा रिकॉर्डिंग नहीं होता था एक्चुअली। हम लोग जी, रेडियो पे जाके बैठ गए, मैं एज यूजुअल जी, बिल्कुल एंड वक्त पे पहुंचती थी, जाके बैठे तो 2 बज के रेडियो का वो उन्होंने प्रोडक्शन असिस्टेंट साहब ने इशारा कर दिया कि चलिए शुरू हो जाइए, पानी पिए बगैर पर्स उतारा और शुरू हो गए। तो मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी अपने लिए, कभी मैंने स्क्रिप्ट लिख के कोई काम नहीं किया। और दूसरी चीज ये कि जितना भी देर का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, आप सवाल करें सामने से, मैं जवाब देती जाऊँ इस तरीके से। तो जो गजलों का प्रोग्राम पेश करते थे तो उसमें हम लोग के पास लाइव फोन कॉल्स भी आती थी, और उसमें हम सर्च करके उनकी पसंद भी निकालते थे, और वो गजलें भी और गाने भी हम लोग पेश करते थे उनको। तो मतलब 3-3 काम हमें होते थे, हमें एक टॉपिक के अकॉर्डिंग बोलना होता था, हमें गजल लाइव फोन कॉल्स अटेंड करनी होती थी, और बाकी के मतलब 4-4 5-5 काम एक साथ हम कर रहे होते थे, और लाइव होता था हमारा प्रोग्राम, बिल्कुल उसमें कुछ वो नहीं होता था, लेकिन स्क्रिप्ट रज़िया वगैरह नहीं मैम लिखते थे। आपने आपने मुझे मेरा ज़माना याद दिला दिया रेडियो वाला। मुझे एक मिसरा एक गज़ल का याद आ गया कि हमको अब तक आशिकी आशिकी का वो ज़माना याद है। याद है। तो ये हम लोगों के ऊपर वही बात बीतती है जब हम रेडियो की बात करते हैं कि आशिकी का वो ज़माना याद है हमें। बहरहाल आपसे हम अगली बात ये करेंगे, आप कुछ तंज़ीमों से भी जुड़ी हुई हैं, बैनुल जी अक़वामी तंज़ीम हैं, जिनसे जुड़ के आप उर्दू की बक़ा, तहज़ीब और अदब के फ़रोग़ के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। हम इस पर जी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी मैं पहले तो मैं ये बता दूं कि पर्सनली जो मतलब मैं अपनी तरफ से उर्दू के लिए करती हूँ, वो तो मैं इतना करती हूँ कि मैं देहात की तरफ जाके वहाँ पे जो लड़कियां हैं जो स्कूलों में जा रही, अभी तो खैर सभी जगह शुरुआत हो गई पढ़ाई की, यूपी साइड में खास तौर से। तो मैंने उन लोगों से ये कहा है कि जी, आप कहानी लिखिए, या जो भी आपके दिल में है आप वो लिखिए, नज़में लिखिए, या जो भी कुछ आपको आ रहा है, दिल में आ रहा है वो आप लिखिए। जी, आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर आप उर्दू नहीं पढ़ रही। तो मैं आपकी वो जी, गजलों की एक किताब, आप जो कुछ भी लिखेंगी, कहानी या नज्म जो भी लिखेंगी, जो भी जैसा भी, मतलब छोटी छोटी लड़कियों से, बच्चों से, 5th 6th क्लास के बच्चों से, 3rd क्लास के बच्चों से मैंने कहा है, मैं आपको उसके लिए कॉपी पेन वगैरह जो भी आपको चाहिए वो दूंगी, और उसकी फिर एक किताब छपवा के आपको दूंगी आपके नाम के साथ। लेकिन जब दोबारा मैं आपको क्या बात फरमाइश करूंगी तो वो आप उर्दू में देंगी लिख के। क्या दोबारा बात जब है! मैं वाह! आपसे फरमाइश करूंगी तो आप उसको वो सब उर्दू में देंगी। तो उर्दू के लिए क्या कायदे, बात! किताबें वगैरह, आप जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे ले लें आप। तो मैं मतलब मैंने ये सिलसिला एक अपनी तरफ से छेड़ा हुआ है। और दूसरी चीज ये कि जो आलमी सतह पर उर्दू के लिए काम करने की बात है, तो मैं इस वक्त बैनुल अक़वामी निसाई अदबी तंजीम से जुड़ी हुई हूँ। ये खवातीन की एक तंजीम है, 3 साल पहले इसकी शुरुआत हमने की थी। आ, मैं आपको बता दूं कि हालांकि यहाँ पे मर्दों को थोड़ी सी बुरी सी बात लगेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज कि शायरात हैं या अफसाना निगार हैं, अदीबाएं हैं, जितनी भी हैं, हमने एक चीज पे गौर किया सभी खवातीन ने मिलके, कि खवातीन को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। अब जैसे मुशायरा हो रहा है तो मुशायरे में अगर 15 शायर शायर हैं तो शायरात 3 ले ली या 4 ले ली, बस, ज्यादा नहीं। अफसाना निगारी बिल्कुल में सही। ये अदीबाएं हैं, उनको मतलब कि अवार्ड मिल रहे हैं, या अफसाने के लिए किसी की किताब को कुछ मिला है, मतलब हमने ये देखा कि खवातीन को पीछे पीछे ही रखा जाता है, आगे उनको नहीं चलने दिया जाता है, कहीं ना कहीं काट कर देते हैं। और ऊपर से फिर ये कहना कि मर्दों के इन्वॉल्वमेंट के बगैर उनका आगे बढ़ना नामुमकिन सी बात है, इस तरीके से कहना। तो हमने एक तंजीम बनाई, बहुत मतलब ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान की जो क्रीम है, अदीबाएं हैं, शायरात हैं, सब उसमें जी, शामिल हैं, और हमने सब ने मिलके पूरे इंडिया की सब खवातीन ने मिलकर एक तंजीम बनाई, बैनुल अक़वामी निसाई अदबी तंजीम। बाहर के लोगों को भी हमने उसमें जोड़ के रखा है। और उस तंजीम वाह! के तहत हम लोगों ने कई हमने सेमिनार किए हैं, कॉन्फ्रेंस किए हैं, हम बाकायदगी से एक प्रोग्राम करते हैं, हम योम तासीस मनाते हैं उसका। और उसके तहत फिर हम लोगों ने ये एक सिलसिला शुरू किया है कि मतलब बाकायदगी से हम लोग किताबें वहां से छापेंगे,
اور لوگوں کو گھر گھروں میں جا کے اردو کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ہم لوگ بتائیں گے. اور باقی کی بہت ساری چیزیں ہم اس تنظیم کے تحت ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایونٹ چلتا رہتا ہے. واٹس ایپ پہ ایک گروپ ہے ویمنز رائٹرز کے حوالے سے، بنات کے نام سے وہ تنظیم مشہور ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں. فیس بک پہ تو بہت ہی زیادہ وہ ہے خاص، اس میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو میں بنات سے جڑی ہوئی ہوں اور مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے، اور اردو کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے. کبھی اس میں افسانہ ایونٹ چل رہا ہوتا ہے، کبھی غزلوں کے سلسلے سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، یا جیسے آج کل ایک ایونٹ ہم نے شروع کیا جھروکا. مطلب مراد صرف یہ ہے کہ اردو چلتی رہے آگے کو، اور اس چیز کو لے کیا کے بات ہم ہے. لوگ بہت زیادہ مطلب سبھی لوگ کوشاں ہیں. کیا ہندوستان کی بات ہے. جتنی بھی اردو پڑھنے والی خواتین ہیں وہ سب لوگ کوشاں ہیں اس کے لیے کہ ہم لوگ آگے چلیں، اور اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی جوڑتے چلیں کہ بھئی اردو کی. دراصل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اردو کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اردو میں ایک تاثیر ہے. اردو زبان سے اگر کوئی ایک بار جڑ جائے نا تو وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا. ایسی مٹھاس ہے، اتنا رس ہے اس زبان میں کہ واقعی اگر اردو بولنا آپ کو آ گیا تو آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم لوگ اس تہذیب سے جڑ جائیں. اور تہذیب و تمدن جسے کہا جائے نا، تہذیب بولنے کی، بات کرنے کی وغیرہ وغیرہ، وہ سب خود بخود آ جاتی ہے ایک بار اردو سیکھ جانے سے. اور اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی خوشبو ہے، صحیح بات. جو اردو کی مہک ہے، وہ دور تک اس طریقے سے پھیلی ہوئی رہتی ہے کہ ہمارا اس سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا. میں باقی کی زبانوں کی بات بھی اگر کرنا چاہوں تو باقی زبانیں سب اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور زبان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن اردو کی جو بات ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے. اردو کی جو بات ہے، اردو کے بغیر میرا نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی گانا، فلم، سیریل کچھ بھی ہو وہ ناممکن ہے. بڑی سے بڑی ہندی فلم بن جائے گی، لیکن جب تک اس میں اردو کے الفاظ ڈلے ہوئے گانے شامل نہ ہو. اب دیکھیے فصل گل تھی، سرگوشیوں کا موسم تھا، اوم شانتی اوم فلم کا گانا جاوید اختر صاحب نے لکھا. اردو کے بغیر ٹچ کے کچھ نہیں چل سکتا آگے. اردو جو ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو شیریں ہے، وہ گانوں میں گھول دی جاتی ہے. چاہے وہ فلمیں ہوں، چاہے وہ غزلیں ہوں، چاہے وہ اردو عام زبان ہو بولنے والی، لیکن اردو کی مٹھاس اپنے جی رنگ دکھاتی ہے ضرور. اور میں اس سے بالکل زیادہ صحیح اردو کی بات تعریف ہے. کیا کروں. اور اردو کی تعریف کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا رضیہ میم کی اردو ہی دنیا کی ایک واحد زبان ہے جس میں آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، جس میں آپ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے. جی کیونکہ اگر آپ اردو میں جھگڑا کریں گے تب بھی لگے گا کوئی تعریف کی جا رہی ہے. وہ جی ایسے جی الفاظ سے جھگڑا ہوگا کہ جو ایسے نہیں جانتا لگے اردو کو وہ سوچے گا کوئی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. جی جی بالکل، ایک مہذبانہ باتیں چل رہی ہیں ایسا لگتا ہے اردو سن کے. ہاں آپس میں اگر باتیں بھی کریں. وہ اب میرے گھر میں بھی کم میں نے وقت ماحول، کسی کو کہے میرے گھر گالیاں میں بھی مطلب ایسی میں نے نفاست سے اردو دی کا جائیں گی. یہ اردو کے لیے میں کہنا چاہوں کہ میں نے اپنے گھر میں یہی ماحول دیکھا، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا. تو میرے گھر میں اردو باقاعدگی سے، مطلب اردو کا وہ ہے بولنے چالنے کا. ہم بھائی بہن آپس میں ملتے، حالانکہ ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم کشمیری بھی بولتے ہیں آپس میں. بھائی بہن ملتے کیونکہ ہم کشمیر میں رہے ہیں تو کشمیری میں بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ دادا کے زمانے سے ایک پرانا وہ چلا آ رہا ہے تو اردو ہمارے اندر رچی بسی ہے، اور ہم اردو کے اندر رہتے ہیں. سمجھیے بہت اچھا لگتا ہے. اور اسی لیے میں آپ کے اس پروگرام میں بھی اسی لیے آ گئی، کیونکہ اردو کے لیے اگر کوئی کام کرے اور مجھے جب جہاں چاہے مجھے مدعو کر سکتا ہے، کیونکہ میں اردو کے لیے ہر جگہ حاضر ہوں. جی ہیلو. جی ہاں میم آپ کی آواز جی ہاں پہنچ گئی. ارے ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہاں کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے. جی یہ کوئی گریز نہیں ہے یہ کہنے میں کہ جو وہ دھوم سارے جہاں میں مچ رہی ہے اس میں محترمہ رضیہ حیدر صاحبہ جیسے بھی تمام لوگ ہیں جو بنا بہت تشہیر کیے، بنا بہت شور شرابہ کیے، گاؤں میں جا کے لڑکیوں کو، عورتوں کو اردو لکھنے پڑھنے کے لیے، اپنی زبان سے جڑنے کے لیے، اس ایک نئی زبان کو سیکھنے کے لیے انسپائر کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس بات کو ہم کوئی چھوٹا
नाम देकर आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बहुत, क्योंकि एक एक ईंट से ही इमारत बनती है। जी अगर बिल्कुल। हम एक बहुत बड़ी इमारत से भी एक ईंट खींच लेंगे तो वो शायद या तो उसका ढांचा बिगड़ जाएगा या तो शायद वो कमजोर हो जाए, वो गिर ही जाए। तो सबका बराबर से जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इसके लिए काम आता है। जी, मैं आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जम्मू कश्मीर की तो सरकारी ज़बान उर्दू आती है, तो इस एक जम्मू कश्मीर से एक ख़ास लगाव की वजह भी ये भी है कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, मतलब हम उर्दू को देखते हैं, उर्दू जगह-जगह नज़र आती है। अब देखिए जैसे यूपी है, यूपी में यूपी से ज़बान उर्दू निकली है, यूपी में पली बढ़ी है, वहीं से परवान चढ़ी है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक यूपी के रहने वाले थे, लेकिन आज यूपी में उर्दू ज़बान तकरीबन ना के बराबर रह गई है ही नहीं, समझिए इस तरीके से उर्दू ज़बान का वो है। मैं कहूँगी कि सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि काफ़ी जगहों पे उर्दू जो है वो काफ़ी पीछे रह गई है। लेकिन हम जैसे उर्दू दान जो बैठे हुए हैं या हमारे सरपरस्त जो हैं, बड़े बड़े उर्दू दान हैं, उनसे और बाकी हम, मेरी उम्र या मुझसे छोटे या बड़े आने वाले जो तालिब इल्म हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगी और यही उम्मीद भी रखती हूँ कि उर्दू के लिए वो हमेशा अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, जिस तरह ये इरफान भाई ने रखा हुआ है या इनसे छोटे हैं या और भी लोग हैं। तो चूंकि उर्दू ज़बान ऐसी चीज़ है, मिटने की तो ये कभी नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये उर्दू ज़बान हमेशा रहेगी, लेकिन इसको तरक्की भी मिलनी चाहिए, मेरा मानना ये है। इसको तरक्की इस तरीके से मिलनी चाहिए कि मतलब हर आमो खास उर्दू अभी भी बोलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ज़बान कोई और बोली जाती है, हिंदुस्तान में तो खास तौर से उर्दू ज़बान ही बोली जाती है। रोमन में भी अगर लिखा जाता है तो उर्दू ही लिखा जाता है, उर्दू या हिंदी मिक्स लिखा जाता है। उर्दू के लिए मैंने ये चीज़ देखी है, उर्दू की जो लोग कहते हैं ना कि उर्दू खत्म होती जा रही है, उर्दू खत्म हो गई, उर्दू मर गई, उर्दू नहीं रही। मैं ये कहती हूँ कि उर्दू उर्दू लिखने में चाहे लिपि में ना लिखी जाए, रोमन में ही लिखते हैं, लेकिन लिखते उर्दू जरूर है, उर्दू से टच जरूर है। आज की जनरेशन जो आज के लोग हैं, मैं देखती हूँ कि नए नए शायर शायरात हैं, नई जनरेशन के जो लोग हैं, उनको मैंने देखा है उर्दू ज़बान से मुतासिर होते हुए, उर्दू ज़बान से जुड़ते हुए, और उर्दू ज़बान को सीखने की उनके अंदर एक ख्वाहिश अलग से है कि हमें सिखा दिए। मुझसे खुद बहुत सारे लोग मुझसे उर्दू सीखते हैं बाकायदगी से, मैं उन्हें सिखाती हूँ, मतलब बाकायदगी से सिखाती हूँ। वो मुझसे क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे और सेल फोन पे, उस पे फेसबुक पे इनबॉक्स में मुझसे सीखते हैं और मैं सिखाती हूँ। तो करते रहना चाहिए, ये सब लगे रहना चाहिए, ये सोच के कि चलिए और कुछ ना सही तो यही सही। जी, और मैं तो ये भी कहूँगी कि ज़ुबान कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ख़त्म कर दें, उठा के कोई भी ज़ुबान ख़त्म कर दे या कोई तहज़ीब ख़त्म कर दे। जब तक ज़ुबान को बोलने वाले ज़िंदा हैं, ज़ुबान ज़िंदा रहनी ही है। जब तक जी ज़ुबान की बक़ा और फ़रोग़ के लिए काम करने वाले लोग ज़िंदा हैं, जब तक वो तहज़ीब को जीने वाले लोग ज़िंदा हैं, तब तक वो ज़ुबान रहनी ही रहनी है, क्योंकि ज़ुबान तो बोलने की चीज़ होती है, एक दूसरे के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए होती है। और जितनी बिल्कुल। बार भी हम कोई गज़ल पढ़ते हैं, नज़्म पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं, और जब कोई हमारी ज़ुबान की मिठास का, उसकी नफासत का के लिए अच्छा कुछ बोलता है, तो हमें लगता है कि हाँ, इस ज़ुबान में कोई बात तो थी, हम ऐसे कह देते तो शायद वो असर पैदा नहीं होता जो हमें इस तरह से बोलने में असर आ गया उस बात पे। तो जी जो बिल्कुल। मोहब्बत करते हैं इस ज़बान से, उर्दू से, वो तो उनकी तो मोहब्बत इंशाल्लाह बढ़ती ही रहे और बढ़ती ही जा रही है। तभी हम लोग इस बिल्कुल। प्रोग्राम को करने का जी बिल्कुल। हौसला जुटा पाए हैं। और इस प्रोग्राम में आपने मैम अगर देखा होगा तहरीक बक़ाए उर्दू के इस प्लेटफॉर्म पे, तो इस प्लेटफॉर्म पे जो गैर उर्दू बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी बराबर से आते हैं और जी बहुत बेहतरीन ढंग से वो उर्दू के बारे में बताते हैं। वो स्कॉलर हैं, वो डॉक्टर हैं उस सब्जेक्ट के। मैं खुद मेरी मादरी ज़बान हिंदी है, लेकिन मैं खुद उर्दू के इश्क में गिरफ्तार हूँ और बहुत ज़्यादा नजर आ रहा इस ज़बान में अपने आप को रख पाती हूँ। जी, और ये मेरी मित्र है कल्पना मिश्रा, वो लिख भी रही हैं कि वो यूपी से हैं और यूपी में उर्दू खूब बोली जाती है। हम लोग लखनऊ के बिल्कुल बगल में हैं और हम लोग तो, हाँ, हम लोग के साथ ये ज़रूर होता है कि हम लोग उर्दू बोल रहे होते हैं और हम लोग को मालूम नहीं चलता कि हम जो बोल रहे हैं वो उर्दू बोल रहे हैं। तो जी, हाँ, लेकिन यही है यही वो मैं बोल हमारे रही थी। अंदर, वो ज़बान ही बोल रहे होते हैं। मैं यही कहना चाह रही थी कि उर्दू हाँ, ज़बान मिटाए से या वो किसी के भूल जाने से या
इग्नोर करने से खत्म नहीं होने वाली, ये रची बसी हुई है बच्चों बच्चों के अंदर। क्योंकि उर्दू जबान जो है ना, मैंने बताया ना, कोई भी चीज, कुछ भी लिखना पढ़ना, गाने गजलें फिल्में, एवरीथिंग, मतलब टीवी सीरियल्स वगैरह सब कुछ बिना उर्दू के नामुकम्मल है। उर्दू नामुकम्मल तो है ही, नामुमकिन है। सबसे खूबसूरत बात आपने कही, हाँ, जो सबसे खूबसूरत, सबसे जरूरी बात आपने कही कि हम सब कहीं ना कहीं दीवाने होते हैं हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स के, और कोई भी गाना ऐसा नहीं होगा जब तक कि पर्टिकुलरली उसको यूं लिखा ही ना जाए कि हिंदी में ही लिखना है, हिंदी के अल्फाज को ही लेना है। सब गाने उर्दू में होते हैं और हमारी जबान पे, हमारी दिल दिमाग में उतरे हुए होते हैं। हम अपना गुस्सा, अपना प्यार, सब कुछ इजहार करते हैं उन गानों के जरिए। तो उर्दू तो हमारे दिल की बात आगे, वो कासिद है हमारी बात को अगले तक पहुंचाने के लिए, वो हमारी दोस्त है, वो हमारी मैसेंजर है। बिल्कुल। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी तहरीक बकाए उर्दू का भी, प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब का भी, और हमारे सरपरस्त जो तहरीक के हैं उनका भी, कि वो यहाँ पे मुझे इस जरिए बात करने का मौका मिलता है, और इस बातचीत के जरिए मैं बहुत कुछ सीख पाती हूँ। ये तो एक अलग ही खजाना है जो मुझे मिल जाता है। आखिर में एक दो सवाल आपसे और करूंगी मैम। पहला सवाल तो ये है कि आपने गजलें लिखी हैं और आप लिख भी रही हैं लगातार। मेरी आवाज आपको पहुंच रही है ना? जी बिल्कुल पहुंच रही। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने आपने कोई अभी तक कोई अपनी किताब शाया करवाई है, या ऐसा कोई आपका प्लान है आगे के लिए? जी प्लान तो है बिल्कुल, हर एक के दिल में ख्वाहिश भी होती है और तमन्ना भी होती है, और क्या कहा जाए कि अपनी हौसला अफजाई के लिए वो चीज़ ज़रूरी भी होती है, लेकिन अभी तक मैं ये कर नहीं पाई हूँ। ज़ेर तरतीब है मेरी किताब, और इंशाल्लाह ताला अब मेरा ये दिल है, पहले तो मैं गज़लों के लिए चाहती थी, लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं अपना अफसानवी मजमूआ भी साथ साथ ही एक साथ ही लेकर आऊँ दोनों चीज़ें। और अब जबकि आज बच्चों के अदब पे मुझे बाकायदगी से मदऊ किया गया यहाँ पे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चों के अदब पे भी अब मैं कर ही डालूं, शुरुआत कर डालूं कि बच्चों के अदब पे वाकई करना चाहिए, जरूरत है आज इस चीज की। जी बच्चों के अदब पे लिखने काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगी जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, मेरी साथ मतलब वो काम करती हैं, या मैम आपका वीडियो थोड़ा सा मुझे रुका हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे ही, हाँ अब सही हुआ। जी मैम ठीक है। आपका वीडियो मुझे रुका हुआ दिख रहा था, आवाज तो आ रही थी। जी तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप ऐसा कीजिए कि बच्चों के अदब पे जरूर कुछ ना कुछ तवज्जो दीजिए। आजकल वैसे कई सेमिनार वगैरह मैंने देखा है, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चले हैं। ये सिराज अजीम साहब हैं, वो बच्चों के अदब पे काफ़ी किताबें वगैरह लिखते रहते हैं। ताहा नसीम साहब हैं, वो भी हैं यहाँ दिल्ली के, तो वो भी कर रहे हैं। और भी लोग हैं बहुत सारे, मैं नाम बाकायदगी से नहीं जानती, लेकिन और लोग इसकी तरफ ज़रूरत है कि और लोग इसकी तरफ तवज्जो दें और वो करें। और रही मेरे मजमुए की बात, तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर एक प्रोग्राम कभी आपके यहाँ आगे करूंगी, और उसमें मैं उस खुशखबरी को लेकर आऊंगी साथ कि मेरा मजमुआ कलाम आ चुका है या मेरा अफसानवी मजमुआ आ चुका है इंशाल्लाह ताला। जी हम भी ये दुआ करेंगे आपके लिए कि आपकी जो अगली मुलाकात हमसे हो तो आप अपनी किताब के बारे में बात करें। यहाँ सारे लोग आपको बेस्ट ऑफ लक दे कह रहे हैं। मोहतरमा तरन्नुम जहाँ शबनम आपको बेस्ट ऑफ लक कह रही हैं। जनाब मोहतरम याकूब तसव्वुर साहब हमको देख रहे हैं। इसके अलावा जनाब मोहम्मद मुदस्सिर साहब हैं, मोहम्मद इकबाल मसूदी हुनर साहब हैं, और जनाब जुनैद हुसैन साहब हैं, मोहतरमा कल्पना मिश्रा जी हैं, और बहुत से लोग आपको लगातार देख रहे हैं और आपके लिए बहुत सारी खूबसूरत बातें अल्फाज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आप फेसबुक जब बाद में देखेंगी तो इन सबको जरूर अपनी तरफ से एक जवाब दीजिएगा और उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा अपने तरीके से। जी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा प्रोग्राम इस तरीके से देख रहे हैं सब लोग। और ये मैं नहीं जानती, ना मैं ये कह सकती कि मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया या कुछ, क्योंकि मैं जरा स्पीड से बोलती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ, तो पता नहीं मेरी बातें भी समझ में आई या नहीं आई, लेकिन मुझे जो काम की बातें लगी उर्दू को लेके और बच्चों के अदब को लेके जो बातें काम की लगी, तो मैंने उनको जरूर कहना चाहा आप लोगों के सामने। और बेशक आपकी बातें बहुत काम की थी।
बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों की कि आपने अपनी दुआओं से नवाजा और मुझे सराहा यहाँ पे, और मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से कि आप मुझे यूं ही सराहते रहेंगे और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, तमाम और सामीन का। प्रोग्राम खत्म होने के पहले एक सवाल, जो आखिरी सवाल है, मैं आपसे जरूर करूंगी, जी जो जरूरी तौर पे हम करते हैं हर हर शाम प्रोग्राम खत्म होने के पहले, कि नई जी। जनरेशन को, नई नस्ल को उनकी जबान से जोड़ने के लिए, उर्दू के बकाव फरोग से जोड़ने के लिए, उसके लिए कोशा होने के लिए आपका पैगाम। अफसाना मैं निगार, शायरा, नाजिमा होने के नाते, एक उर्दू की स्कॉलर कह सकती हूँ, उर्दू की दीवानी होने के नाते आपका क्या पैगाम होगा उनके लिए, जो उर्दू के लिए कुछ मेरा करना चाहते हैं या जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए? मेरा पैगाम यही है कि अगर आप अपने मुल्क को तरक्की पसंद मुल्क देखना चाहते हैं, अपने मुल्क को तहजीब याफ्ता, तहजीब और तमद्दुन में डूबा हुआ एक मुल्क देखना चाहते हैं, और अपने मुल्क के बच्चों को एक महज़िब शहरी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द के आसपास के लोगों को उर्दू से जोड़िए, क्योंकि उर्दू से जुड़ जाने का मतलब तहजीब याफ्ता हो जाना होता है मेरी नज़र में। ये उर्दू का पैगाम मेरे सब बहनों के लिए है, सभी भाइयों के लिए है, और बाकी सबके लिए भी है, कि जो आपकी आजकल की नई जनरेशन है उसके लिए भी, और जो बच्चे इस वक्त स्कूल जाना शुरू हुए हैं, अगर स्कूल में उर्दू ज़बान अवेलेबल नहीं है तो चाहे उनको घर में पढ़ाइए, लेकिन जब आपके बच्चे पढ़ के उर्दू पढ़ के आपको सुनाएंगे तो आपको उसकी शीरी पता चलेगी, उसकी मिठास पता चलेगी, तो शायद आप भी रुजू हो जाए उस तरफ। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि उर्दू ज़रूर पढ़ाइए, ज़रूर सुनाइए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो शायर शायरात शायरी सुनाएंगे ना, तो आपके बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे अगर आपने उर्दू से अलग कर दिया। उर्दू समझना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मोहतरमा रज़िया हैदर साहिबा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई, और हम भले ही इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, और कहीं न कहीं मैं हर बार प्रोग्राम खत्म होने के पहले, प्रोग्राम शुरू होने के बाद, बीच में भी ये बात कहती हूँ कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ सही होता है, बस एक चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, वो होता है इंटरनेट कनेक्शन, जी और कहीं न कहीं वो अगर टूटे तो उसके लिए हम माज़रत आपसे पहले ही माँग लेते हैं और चाहते हैं बाद में भी। लेकिन बात जो हुई है वो बहुत काम की हुई है। एक ऐसी खातून जिन्होंने खुद को अपने इल्म से जोड़े रखा, और वो रेडियो से जुड़ी हैं, वो एक ऐसी तंजीम से जुड़ी हुई हैं जो खास तौर पे अदब को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है, खवातीन को के साथ जुड़ी हुई है। तो उनका एक एक लफ्ज़, उनका एक एक जुमला एक बयान है, मैं उसको सिर माथे लगाती हूँ और तहरीक की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मोहतरमा रज़िया हैदर साहिबा का, और आज की शाम हमारे साथ होने के लिए। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहरीक बकाए उर्दू तंजीम का भी, और इरफान आरिफ साहब का भी, शाह साहब, मलिक साहब, इन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मोहतरमा आपका तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मीठी आवाज़ में एक इतनी देर मेरे साथ इतना वक्त गुजारा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वाकई ऐसे लगा कि मैं रेडियो पे बैठी हुई किसी दूसरे एंकर के साथ कोई प्रोग्राम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत अच्छा लगा। हाँ ये बाकी सभी का वाकई इस बहुत बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। ये इस प्रोग्राम में ये खास जरूर बात रही कि लगा दो लोग रेडियो पर बैठकर ही बात कर रहे हैं, और ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत बात थी। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और ये कहूंगी तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से कि ऐसे ही जी आप आगे बढ़ते रहें, और आपसे बहुत सारी किताबों की हमको तवक्को है। बच्चों के लिए आप इंशाल्लाह, कुछ खास लिखने वाली हैं, इसका इंतजार रहेगा, और इंशाल्लाह, अगली बार जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो आपकी बहुत सारी किताबों पर भी हम बात करेंगे। तब तक के इंशाल्लाह। लिए अपना ख्याल रखिए, और जी यूं ही मुस्कुराती रहिए, हब्बा खातून के साथ उनको याद करती रहिए, और हमारी हमारी तहरीक में हमारे साथ रहिए। और जी हम बिल्कुल। सामईन, हम कल शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। हमारा तहरीक के बकाए उर्दू का प्रोग्राम हर शाम 5 बजे की तरह कल फिर होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।